اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1، السلام قبل الکلام، بات چیت سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 2، افشوا السلام تسلموا، سلام کو پھیلاؤ، سلامتی میں رہو گے۔ حدیث نمبر 3، الطہور نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 4، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ حدیث نمبر 5، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ حدیث نمبر 6، افضل العبادتی قراءۃ القرآن، قرآن کریم کی تلاوت سب سے بہترین عبادت ہے۔ حدیث نمبر 7، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث نمبر 8، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حدیث نمبر 9، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 10، الجنۃ تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ حدیث نمبر 11، الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ حدیث نمبر 13، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر 14، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حدیث نمبر 15، من تکبر وسعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 16، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 17، الکذب ینقص الرزق، جھوٹ روزی کو گھٹا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 18، قل الحق ولو کان مرا، حق بات کہو اگرچہ وہ کڑوی ہی معلوم ہو۔ حدیث نمبر 19، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کا گناہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ حدیث نمبر 20، لا يدخل الجنۃ قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 21، لا تباغضوا ولا تدابروا، آپس میں کینہ نہ رکھو اور عیب جوئی نہ کرو۔ حدیث نمبر 22، احب البلاد الی اللہ مساجدہا، جگہوں میں پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں۔ حدیث نمبر 23، شر البلدان اسواقہا، شہروں کے بدترین مقامات ان کے بازار ہیں۔ حدیث نمبر 24، لا تتخذوا القبور مساجد، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ حدیث نمبر 25، اجتنبوا کل مسکر، ہر نشے کی چیز سے پرہیز کرو۔ حدیث نمبر 26، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حدیث نمبر 27، لا تتمنوا الموت، پریشانی کی وجہ سے موت کی تمنا مت کرو۔ حدیث نمبر 28، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی ترغیب دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 29، نوم الصبح تمنع الرزق، صبح دیر تک سوتے رہنا رزق کو روکتا ہے۔ حدیث نمبر 30، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ حدیث نمبر 31، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حدیث نمبر 32، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا رہگزر رہتا ہو۔ حدیث نمبر 33، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے۔ حدیث نمبر 34، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ حدیث نمبر 35، الزنا یورث الفقر، زنا کرنا فقیری لاتا ہے۔ حدیث نمبر 36، کثرۃ الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ حدیث نمبر 37، حسن الخلق نصف الدین، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ حدیث نمبر 37، حسن الخلق نصف الدین، خوش خلقی آدھا دین ہے۔ حدیث نمبر 38، من بذا ظفا، جس نے بد زبانی کی اس نے ظلم کیا۔ حدیث نمبر 39، ترک العشاء محرمہ، رشوت لینے رات کو بھوکا سونا اور کمزور کرتا ہے۔ حدیث نمبر 39،
ترک العشاء محرمہ، رات کو بھوکا سونا کمزور کرتا ہے۔ حدیث نمبر 40 توضأ ورقد، باوضو سویا کرو۔ حدیث نمبر 41 بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4 حج کرنا۔ نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ حدیث نمبر 42 بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فتوبا، اسلام غربت سے شروع ہوا اور پھر ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ شروع ہوا تھا، بس خوشخبری ہے غریبوں کے لیے۔ حدیث نمبر 43 الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جو اگر درست ہے تو تمام بدن درست ہے، اور جو اگر بگڑ گیا تو تمام بدن بگڑ گیا، ہاں وہ ٹکڑا دل ہے۔ حدیث نمبر 44 وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور اس بات کا یقین رکھو کہ جو کچھ تکلیف و راحت تم کو پہنچی وہ مقدر میں تھی، جو ٹلنے والی نہ تھی، اور جو کچھ نہیں پہنچا وہ کسی طرح بھی پہنچنے والا نہ تھا۔ حدیث نمبر 45 اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جو چیز تو کسی کو عطا کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو روکے اس کو کوئی دینے والا نہیں، تیرے ارادے کے خلاف کسی کوشش کرنے والے کی کوشش نہیں چلتی۔ حدیث نمبر 46 لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، اگر تم اللہ پر توکل کرتے جیسا کہ اس کا حق ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق دیتا جیسے کہ پرندے جانوروں کو دیتا ہے کہ صبح کو تو اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 47 والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے بیٹے اور باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ حدیث نمبر 48 لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ او لجارہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی یا پڑوسی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ حدیث نمبر 49 اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ حدیث نمبر 50 لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے۔ حدیث نمبر 51 ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، تم حسد سے بچو اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ حدیث نمبر 52 من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھ سے اپنی زبان اور شرمگاہ کی گارنٹی لے میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ حدیث نمبر 53 اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء بہ، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 54 آیت المنافقی ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان، منافق کی 3 پہچان، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ حدیث نمبر 55 یا ایھا الناس اطعموا الطعام وصلوا الارحام وافشوا السلام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، اے لوگوں تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو اور سلام ہر مسلمان کو کرو، اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حدیث نمبر 56 سباب المؤمن فسوق و قتالہ کفر، مومن کو گالی دینا بڑا گناہ ہے اور قتل کرنا کفر ہے۔ حدیث نمبر 57 لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ،
حدیث نمبر 57 لا يدخل الجنت من لا یأمنہ جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ حدیث نمبر 58 لیس من امتی من لم یبجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف عالمنا، وہ شخص جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہ کرے اور ہمارے علماء کی قدر نہ کرے، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ حدیث نمبر 59 ثلاث لا یستخف بہم الا منافق ذو الشیبۃ فی الاسلام وذو العلم و امام مقسط، رشوت لینے والے اور دینے والے۔ حدیث نمبر 59 ثلاث لا یستخف بہم الا منافق، تین شخص ایسے ہیں جن کو گھٹیا سمجھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا عالم، تیسرا انصاف کرنے والا حاکم۔ حدیث نمبر 60 سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو شخص آپ سے تعلق توڑے آپ اس سے تعلق جوڑیں، جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کریں، جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس پر احسان کریں۔ حدیث نمبر 61 لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، تم آپس میں بغض اور حسد نہ کرو اور نہ ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرو بلکہ آپس میں اللہ تعالیٰ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ حدیث نمبر 62 لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم ومن يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کی جستجو نہ کرو، جو شخص مسلمانوں کے عیوب کی جستجو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کی جستجو کرتا ہے، اور جس کے عیوب کی جستجو اللہ تعالیٰ کرے اس کو اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 63 الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ حدیث نمبر 64 من سرہ ان یبسط علیہ رزقہ فی اثرہ او ینسأ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت اور عمر میں زیادتی ہو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ حدیث نمبر 65 کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کیے دوسروں سے بیان کرے۔ حدیث نمبر 67 النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها مخافت ابدلته ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص باوجود دل کے تقاضے کے اپنی نظر پھیر لے تو میں اس کے بدلے ایسا پختہ ایمان دوں گا جس کی لذت وہ اپنے قلب میں محسوس کرے گا۔ حدیث نمبر 67 اللہم آت منفقا خلفا وآت ممسکا تلفا، حدیث یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما اور بخل یعنی کنجوسی کرنے والے کا مال ضائع کر دے۔ حدیث نمبر 69 السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس بعید من النار قریب من الجنہ والجاہل السخی احب الی اللہ من عابد بخیل، سخی اللہ سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے اور لوگوں کی نظروں میں پسندیدہ ہے اور جہنم کی آگ سے دور ہے اور بخیل جو کنجوسی کرتا ہو وہ اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے اور لوگوں کی نظروں میں پسندیدہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر اور جہنم کی آگ سے قریب ہے وہ جاہل آدمی جو سخاوت کرتا ہو اس کنجوس سے بہتر ہے جو عبادت کرتا ہو۔ حدیث نمبر 71 التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر جو امانت دار ہو وہ قیامت کے روز انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حدیث نمبر 71 خصلتان لا تجتمعان فی مومن البخل وسوء الخلق، دو عادتیں کسی مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے بد اخلاقی۔ حدیث نمبر 72 التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامہ
سچا تاجر قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوگا۔ حدیث نمبر 73۔ ان التجار یبعثون یوم القیامہ فجارا الا من اتقى اللہ وبر وصدق۔ وہ سچا تاجر قیامت کے روز فاجروں اور گنہگاروں کے صف میں ہوگا سوائے اس شخص کے جو اللہ سے ڈرے اور نیکی کا معاملہ کرے اور سچ بولے۔ حدیث نمبر 74۔ نعم بالمال الصالح للرجل الصالح۔ نیک آدمی کے لیے اس کا اچھا اور پاکیزہ مال بہترین متاع حیات ہے۔ حدیث نمبر 75۔ لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل۔ جو شخص اللہ عز وجل سے ڈرتا ہو اس کی مالداری میں دین کا کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 75۔ ان اللہ یلوم علی العجز ولکن علیک بالکیس فاذا غلبک امر فقل حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جانے کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ تم کو چاہیے کہ تمام ذرائع اختیار کرو، اور اگر پھر بھی عاجز ہو جاؤ تو اس وقت کہو حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ حدیث نمبر 77۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حدیث نمبر 78۔ خیر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث نمبر 79۔ لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ من احدهم ولا نصیفا۔ میرے صحابہ کو برا مت کہو، کیونکہ ان کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ حدیث نمبر 80۔ خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ میری امت میں سب سے افضل میرے زمانے کے لوگ یعنی صحابی، پھر ان کے بعد والی یعنی تابعین، پھر ان کے بعد والی یعنی تبع تابعین۔